اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز کچھ باتیں ہیں اور کچھ اس قسم کی خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں. سب سے پہلے خبر تو یہ میں پہنچاؤں کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض صحافی جو ہیں، جن کو ڈیپ پاکٹس بھی کہتے ہیں، جو آج کل بھوکے ننگے ہوئے ہوئے بے روزگار ہوئے ہوئے، یعنی کہ آج کل ان کو اپنی تنخواہوں پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو لفافے نہیں مل رہے، تو وہ ایک سگنل یہ پھیلا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو گرین سگنل مل گیا ہے اور بس وہ پاکستان آ جائیں گے، اور یہ جو کپتان کی یہ موجودہ حکومت ہے یہ چند دن کی مہمان ہے. یہ کوئی ویکینسی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلائیں، آؤ جی آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور وہ پاکستان آئے اور سیدھا آ کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ جائے. تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی ماحول نہیں ہے، یہ بس ان لوگوں کی باتیں آپ سنتے رہیں. کیونکہ آج عمران خان کی بھی ایک تقریر میں نے سنی تو اس کے اندر کہا کہ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پھیلانا. دوسرا ایک اور بھی جو سپریم کورٹ کی بار کونسل ہے، اور یہ بار کونسل آپ کو پتہ ہے، میں تو ان کو دہشت گرد کہتا ہوں. یہ جتنی بھی بار کونسل ہیں میں تو ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے افتخار چودھری جیسے کرپٹ جج کو دوبارہ بٹھوایا تھا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، پاکستان کو اربوں روپے کا اس نے چونا لگایا ریکارڈ ایکٹ کیس کے اندر، اور اپنے بیٹے کو جب ارسلان جو تھا وہ پکڑا گیا تو کس طریقے سے اس نے نکالا. اور دوسرا یعنی کہ کرپشن کی جو اعلیٰ مثالیں ہیں، جن لوگوں نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے، جنہوں نے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینی ہے، وہ خود ہی بکے ہوئے ہیں. ان میں ججز کی بھی بات کر رہا ہوں، وکلا کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وکلا ہی پہلی سیڑھی ہے سیٹلمنٹ کرانے کے لیے. تو سپریم کورٹ بار کونسل نے ایک درخواست دائر کرنے کی وہ سمری تیار کی ہے کہ جس کے تحت تا حیات جو ہے وہ نااہلی جو ہے وہ نواز شریف کی ختم کروا دی جائے. کیوں ختم کروا دی جائے؟ کہ سزا کی ایک محدود مدت ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اور معافی تو اس میں ریفرنس کیا دیا گیا ہے کہ معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے اور معافی دی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی تھی کہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو ہاتھ تو آپ نہیں کٹوا رہے، معافی دلوانے کے لیے آپ بڑے تکڑے بن رہے ہیں کہ آج ہی معافی دلوا دیں اس کو. اور یہ جو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ نہیں آئیں گے، اپنے مفاد کی باتیں. یہ جو دین فروش قسم کے لوگ ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان سب سے آگے، جس نے یہ جو لنڈے کا جو وہ سوداگر تھا، لنڈے کی دکان تھی جس کی، وہ سلیم صحافی جس کا نام ہے، تو اس کو ایک انٹرویو میں باقاعدہ ٹی وی پہ کہا تھا کہ میرے لیے کرپشن ایشو نہیں ہے. اس لیے کرپشن ایشو نہیں ہے کہ ساری زندگی کرپٹ رہے کرپشن کی. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید خیبر پختونخوا کے اندر جسے کہتے ہیں کہ واقعی تبدیلی ناکام ہو گئی، لیکن اب پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے پیسوں کے اندر انہوں نے ووٹ خریدا ہے، اور کس طرح خریدا ہے، اور کس طریقے سے گھروں پہ پیسے پہنچائے. یعنی کہ پشاور کا ایک ٹرینڈ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر ایک کارڈ سا بناتے ہیں جس کے اوپر امیدوار کا نام اور اس کا جو شناختی علامت، وہ شناختی علامت کہہ رہا ہوں، جو آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ کتاب کا ہے، بلے کا ہے، مطلب اس کے اوپر وہ نشان بھی لگا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ووٹر کا ووٹ نمبر اور نام شام اور پتہ شتہ لکھا ہوتا ہے. وہ گھروں پہ پہنچائے جاتے ہیں. جس طریقے سے پنجاب کے اندر رواج ہے کہ پولنگ بوتھ سے ملتا ہے، لیکن وہ وہاں سے ملتا ہے، وہ پہنچاتے ہیں گھروں پہ خود ان کے ورکر. اس کے اندر 3,000 روپے 4,000 روپے باقاعدہ لپیٹ کے دیے گئے ہیں. میں آج اس کی ویڈیو وائرل کر چکا ہوں، یعنی کہ اس کی تصویریں میں آج پبلک کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ پیٹ گیا، اور خیبر پختونخوا کے اندر کچھ غلطیاں ہمارے لوگوں نے کی ہیں. ہمارے لوگوں سے مراد ہے کہ ہماری حکومت کے لوگوں نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ بیانیہ پٹ گیا ہے. غیور عوام ہے KPK کی، سمجھ ان کو ذرا سی دیر سے آتی ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے تو پھر وہ سمجھ آتی ہے کہ پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، یہ شناختی کارڈ کوئی نارمل شناختی کارڈ نہیں ہے، یہ صحت کارڈ بھی ہے جس کے اوپر اسی موجودہ حکومت نے 10 لاکھ روپے آپ کے گھرانے کے لیے ڈالیں، جو کسی نے آج تک کسی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ کو ایسی باتیں سن رہے ہیں، ایکچول حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف بہت جلد برطانیہ سے ڈیپورٹ ہونے والا ہے.
اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، برطانیہ والے سوچ ان کی یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے یا اس کو صرف ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جناب سعودی عرب کے دروازے اس قسم کے مجرم کے لیے بند ہیں، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آئے گا اور آ کے ادھر وزیر اعظم بن جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، نہ یہ عوام ہونے دے گی، کیونکہ اتنی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ بار کونسل یہ کر رہی ہے، جو ایک دوسرے طریقے سے اس کی نااہلی ہٹانا چاہتی ہے، تو ان کو بھی اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ججز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یا آپ کی قابلیت پہ شک کیا جاتا ہے، یا آپ لوگوں کے فیصلوں کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے، یا آپ لوگ فیصلے اس قسم کے کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا قانونی سقم چھوڑتے ہیں کہ جب اس قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ یہ دوبارہ آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں لے کر آتے ہیں درخواستوں کی صورت میں۔ اس لیے جب فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا، جو پروسیجر ہے گا کہ پہلے سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کونسل نے فیصلہ دے دیا، اب اس کے بعد یہ کون سا طریقہ ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ اسی نواز شریف کو، اسی چور اچکے کو، اسی نے جس نے ہمارے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، یہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر پہلے بھی اس کو عدالتیں ہی ریلیف دے چکی ہیں، نہیں تو یہ تو نااہل تو اس کو جسٹس ڈوگر بھی قرار دے چکے ہیں۔ لیکن انہی عدالتوں نے کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے، انہی وکلا نے، انہی دہشت گردوں نے ان کو دوبارہ حکومت میں لے کر آئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کسی چور دروازے سے اب اگر داخل ہوئے تو پاکستانی عوام کی اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو وہ بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور کرنی تھی۔ اب آپ کے ساتھ ذرا سی کچھ اور بات کرتے ہیں افغانستان کے مسئلے کے اوپر، کہ افغانستان کے اندر یہ جو کل انہوں نے کیا، جو سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا، میڈیا پہ بھی آ گیا، سب پہ آ گیا، تو ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے کی۔ وہ جو طالبان کا وہ تھا، تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آج میں بینگ پاکستانی یہ میسج دے رہا ہوں، اور میری یہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا بھی دیکھیں اور فیس بک کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر بندوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں اور پاکستانی قوم کس قسم کی ہے۔ تو طالبان کی یہ جو شرف پسند قسم کا جو ادھر کا سیکورٹی ایڈوائزر تھا، جس نے کل پاکستان کے بارے میں غلط زبان استعمال کیا، تو ہم اس کو بتا دیں کہ اس نے یہ زبان استعمال کی ہے کہ ہم نے پہلے یہودیوں سے لڑے، تم سے لڑنے کا ہمیں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ نہ ہم یہودی ہیں، نہ ہم روسی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم یہ 10 اور 20 سال کی جنگ نہیں لڑتے، ہم 5 سے 7 دن یا 12 دن کی جنگ ٹوٹل لڑتے ہیں۔ اس 12 دن کی جنگ کے اندر ہم دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بھی بنا دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر واحد ہماری ایئر فورس تھی جس نے 7 ستمبر کو پورے انڈیا کے ہوائی اڈے تباہ کر کے رکھ دیے تھے، رن وے کھیڑ کے رکھ دیے تھے۔ تو اس لیے آپ ویلکم، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کوئی ایسی نیچ حرکت کرنے کی کوشش، آپ کو تو لانے والے ہم، آپ کو بنانے والے ہم، آپ لوگوں کو سپورٹ کریں۔ ابھی بھی ہمارا وزیر اعظم آپ لوگوں کی خاطر دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ان بغیرتوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دو، نہیں تو یہ بھوکے مر جائیں گے، کتے کی موت مر جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں میں واقعی جسے کہتے ہیں کہ نمک حرامی آپ لوگوں کے خون میں رچی بسی ہے۔ اچھا ویورز، میں ہمیشہ سے اپنی ویڈیو کے اندر کہتا رہتا ہوں کہ یہ نمک حرام قوم ہے، تو میں اس سیکورٹی ایڈوائزر کو یہ کہنا چاہتا ہوں بینگ اے پاکستانی کہ تم کوئی ایسی حرکت کر دیکھو، ہم تمہیں 10 سے 12 دن کے اندر اتنا ماریں گے جتنا تمہیں امریکہ 20 سال میں نہیں مار سکا، اور جو ہم ماریں گے نا، جس کو ہم مارتے ہیں اس کا نام و نشان نہیں رہتا، یہ یاد رکھنا، وہ پھر رہتا نہیں ہے۔ ہمارے ایک جنرل ضیاء الحق نے اور ہمارے پرویز مشرف نے انڈیا کو دھمکی دی تھی کہ ہم دنیا سے رام کو مٹا دیں گے، اور اس کے بعد انڈیا کو بھی اپنی فوجیں پیچھے کرنی پڑی تھی، جو بس ساتھی جو شراب کے نشے کے اندر ہماری بارڈروں پہ آ کے بیٹھے تھے۔ تو ہم تمہیں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مت الجھنا ہم سے، اور ہماری جو بارڈر ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کی اس طرح آپ لوگ احترام کریں کہ جس طرح آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے دین کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کی سرزمین، یہ ان لوگوں کی سرزمین نہیں ہے کہ امریکہ سے پیسے لے کے رشیا کے ساتھ لڑو، رشیا سے پیسے لے کے امریکہ کے خلاف لڑو، اور دونوں سے پیسے لے کے اس کے بعد کسی اور کے خلاف لڑو۔ تو ہم بحیثیت قوم تمہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سبق سکھائیں گے کہ جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا سی
نیشنل باتیں کر لیں. میں آپ کو بتاؤں ویورز اپنی اس ویڈیو کے توسط سے کہ 2 سے 4 بہت بڑی تبدیلیاں عمران خان کرنے والے ہیں. یہ شہباز شریف کی ڈیلے میلے یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. کیونکہ کل باقاعدہ آرمی کی طرف سے وہ بھی آ گیا کہ اگر کسی جرنیل نے زرداری صاحب سے فون پر بات کی ہے تو اس کا نام ذرا بتائیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی ہو سکتی ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ جو شخص مجھے گالی دے گا میں اس کو اپنی گلی میں نہیں آنے دوں گا. تو جو کچھ آپ آرمی کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف بکواس کرتے رہے ہیں, آپ کی وہ جو ہے میڈم کرتی رہی ہیں, آپ کا وہ جو خواجہ سرا ہے وہ کرتا رہا ہے, تو اس لیے آپ لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. اور میں پھر یہی کہوں گا اپنے آرمی کے جوانوں سے بھی اور تمام سے افسران سے بھی کہ خدا کے لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیں. آپ ان 3rd کلاس لوگوں کے نوکر نہیں ہیں نہ ملازم ہیں, آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں. اور قائد اعظم کے وہ الفاظ یاد رکھیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ صرف ملک اور قوم کے وفادار رہیں گے, کسی سیاستدان کے وفادار ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری بیوروکریسی, ہمارے ججز, ہمارے افسران, فوج کی بات نہیں کر رہا میں, پورے پاکستان کے افسران کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکس لینے والے, جو ہر محکمے میں بیٹھے ہوئے, اگر آج یہ حکومت کے ملازم بنے تو یقین جانے پاکستان میں کرپشن کا ایک دھیلا بھی کوئی وصول نہ کر سکے. لیکن یہ لوگ جو ہیں رشوتیں دے کے اس مقام تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنا پیسہ پورا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ انہی سیاستدانوں کے تلوے چھاٹتے ہیں کہ جو ان کو پھر بازاروں میں گالیاں دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور ویڈیو کے آخر کے اندر جو میرے چند جملے ہوتے ہیں, روایتی جملے, ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو اتنا ایزی نہ لے. یہ جو کل کی حرکت ہے اس کو ایزی نہ لیں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی بھی وائر اٹھا کر لے کر گئے ہیں, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ٹوپی ڈرامہ تھا. ذرا سا مجھے لگا کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی باڑ اکھاڑ کر لے گئے. جب بلکٹ وائر جو ہوتی ہے ایک دفعہ کھل جائے تو وہ دوبارہ پیک نہیں ہو سکتی. پہلی بات میں بتا دوں, میں اسی شعبے سے وابستہ رہا ہوں, یعنی کہ جو وائر ہوتی ہے اس کا رول ایک دفعہ کھل جائے تو وہ دوبارہ اسی طرح پیک نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یا اس کو کاٹا جا سکتا ہے یا اس کو جناب جسے کہتے ہیں کہ اسکریپ کیا جاتا ہے. تو بہرحال پاکستانی قوم کو, میں پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے مسلح افواج کو کہتا ہوں کہ اس کو ایزی مت لیں. ان کو اس چیز کا باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اب معافی تلافی کا دور ختم ہے. اب یہ بندہ آپ طلب کریں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں زبان استعمال کی ہے, اس کو ادھر لے, ادھر ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ ہاں جی ہماری عدالتیں کیا ہیں اور ہم کیا ہیں کیا. اس چیز کے لیے ہم بہت تکڑے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ دیمک کی طرح ہماری معیشت کو چاٹ رہے ہیں. یہ جو 40% ایکسٹرا جو ہماری اوپر بنے ہوئے بیٹھے یہ دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہے ہیں. تو ہمارے خزانے پہ بھی بوجھ ہے. غریب ملک کے خدا کے لیے ان کو فارغ کریں. تیسرے نمبر پہ بھگوڑا لندن سے ڈیپورٹ ہونے والا ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹوپی ڈرامہ یہ میڈیا بھی نہ کرے اور یہ جو ڈیپ پاکٹ جو ہمارے صحافی ہیں یہ بھی نہ کریں. وہ ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے, اس کو آنے دیں, اس کو ہیرو مت بنائیں. وہ مجرم ہے, مفرور ہے, ملزم ہے, اس کو مجرم ہی رہنے دیں, اس کو ہیرو مت بنائیں. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ جو ہے اس قسم کے کسی اس کے اندر وہ نہ آئے کہ جناب اس کی معافی معاف کر دیں اور کسی کو بات آئل, جب نہ آئل ہے تو نہ آئل ہے. وہ صادق اور امین نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی معافی ہے, تو اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے بھی ہیں. کاٹ دے پھر ہاتھ, ہم دیکھتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. کم از کم ایک کو ذرا سزا تو دے کے دیکھیں جو فیئر سزا. یہ نہیں کہ جناب کل دا ٹائم آپ اس کو اتنا لمبا کیس کو کرتے ہیں کہ جس کا فائدہ مجرم کو ہوتا ہے. اور اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.